الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات ارشاد. ماشاءاللہ مجمع میں علماء اعلام تشریف فرما ہے، شعراء کرام، دانشوران ذوی المرتبت، اور یہ میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے معروف ہیں کہ یہ علم و دانش سے سروکار رکھتے ہیں، دانشور ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، وہ اپنی جگہ. یہ فرش عزائے حسینی تو وہ ہے کہ یہاں جو بھی قدم رکھ دیتا ہے وہ دانشور ہو جاتا ہے. یہ جملہ تو پہلے کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ، لیکن آج اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں توضیحی. دانشور کی اصل تعریف کیا ہے؟ انٹلیکچوئل یا دانشور کسے کہتے ہیں؟ صرف کتابوں کے حافظ، ان کتابوں کو یاد کر لینے والے اور درس و بحث میں مہارت رکھنے والے دانشور نہیں کہلاتے ہیں. جب سے اور جہاں سے یہ اصطلاح چلی ہے اس پوری تاریخ کو دہرانا تو مقصود نہیں ہے، لیکن ایکسپرٹس، ریسرچرز، رائٹرز، پوئٹس، یہ جتنے اس طرح کے آتھرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، یہ جتنے القاب ہیں علم و ادب سے سروکار رکھنے والوں کے، ان میں یہ انٹلیکچوئل کا کلمہ جس کا اردو ترجمہ دانشور کیا گیا، یہ الگ سے ایجاد ہوا اس وقت کہ جب لکھنے پڑھنے والوں نے اپنی زندگی کو کتابوں تک محدود کر دیا تھا اور عام انسانوں کی عملی زندگی سے ان کا سروکار نہیں رہ گیا تھا. اس وقت وہ علماء، وہ مفکرین جو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ درد انسانیت بھی رکھتے تھے، علم رکھنے کے ساتھ وہ انسانوں کے دکھ درد کا ادراک و احساس بھی رکھتے تھے، اور صرف ادراک و احساس نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کے حل کی کوششیں بھی کرتے تھے. ان کو کہا گیا انٹلیکچوئلز. اس کا ہماری زبان میں ترجمہ کیا گیا اس زمانے میں دانشور. علماء اپنی جگہ، ایک شخص لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کتابوں سے سروکار ہے، اصطلاحات میں مہارت ہے، تدریس میں مہارت ہے، مگر عملی زندگی سے دور ہے. جوانوں کے مسائل، بزرگوں کے مسائل، ناداروں کے مسائل، مفلسوں کے مسائل، بیماروں کے مسائل، نیشن کے، قوم کے دکھ درد، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ہے اور کتاب. اس کو انٹلیکچوئل یا دانشور نہیں کہا گیا. دانشور اسے کہا گیا کہ جو ان مسائل سے بھی سروکار رکھے، دوسروں کے درد میں شریک بھی ہو، دوسروں کے احساسات میں شرکت کرے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے مشکلات اور مسائل کے حل بھی پیش کرے، نظریاتی سطح پر بھی اور جہاں تک ممکن ہو عملی سطح پر بھی. تو اب اس وضاحت کے بعد میں عرض کروں کہ اگر دانشور کہتے ہیں اسے جس کے پاس آگہی بھی ہو اور درد زندگی بھی،
تو خدا کی قسم جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے وہ چاہے کورا کاغذ لے کے آتا ہو، اس کے ذہن میں کچھ نہ ہو، یہاں سے جب پلٹ کے جاتا ہے تو آگہی بھی لے کے جاتا ہے، درد زندگی بھی لے کے دیکھیے اس مجلس کے کتنے ابعاد ہیں۔ مجلس عنوان عموماً کیا دیا جاتا ہے؟ مجلس ترحیم، عموماً یہ عنوان آتا ہے۔ ترحیم کے کیا معنی ہے؟ ترحیم کے معنی یہ ہیں کہ گزشتگان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرنا، لغوی معنی یہی ہے۔ ترحیم یعنی جو گزر گئے ہیں، وفات پا چکے، ان کی مغفرت کی دعا کرنا اور ان کے لیے نزول رحمت کی دعا کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے تھوڑا سا شکریہ، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ جسارت نہ سمجھیے گا، علماء اور بزرگوں کے سامنے میں ان الفاظ کے لغوی معنی بیان کر رہا ہوں۔ بھئی جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوان جو اب اردو زبان، اردو رسم الخط میں بھی نہیں پڑھ پاتے، ہندی رسم الخط میں پڑھتے ہیں یا رومن رسم الخط میں لکھ کے نوحے اور سلام و منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں لفظ ترحیم، مجلس ترحیم، ترحیم کے معنی ہے جو مر چکے ہیں گزشتگان، ان کے لیے نزول رحمت کی دعا اور ان کی مغفرت کی دعا۔ لیکن صرف یہی ایک بعد نہیں ہے اس کا، یہ مجلسیں مجلس ترحیم تو ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ مجلسیں مجلس تکریم بھی ہیں۔ اور خدا کی قسم تکریم، اور کیسی تکریم؟ ایک جملہ عرض کریں، مومنین اپنے سرمایہ ایمانی کی قدر کریں اور اس ٹائٹل کی قدر کریں کہ وہ مومن ہیں، خاکی ہیں، خاکی ہیں، ارضی ہیں، زمینی ہیں، عام انسان ہیں، بلکہ ایسے انسان ہیں جن پر حیوانیت کا غلبہ ہے، یہ سب کچھ، مگر ایک مومن ہونے کا عنوان اتنا بڑا ہے، ایسی تکریم انہیں عطا کرتا ہے کہ ایک غیر معصوم کے وفات پر ہم ذکر کرتے ہیں تو معصومین کا ذکر کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، جانے والا ہمارا تو غیر معصوم تھا، لیکن یہ اس کی روح ہے پاکیزہ، یہ اس کے نفس پاکیزہ، یہ اس کے قلب مؤمن کی تکریم ہے، اعزاز ہے۔ جانے والا غیر معصوم، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ معصوم کا، اور وہ بھی کسی معمولی معصوم کا نہیں، ان افراد کا کہ جو خدا کی قسم عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو یہ مجلسیں مجلس ترحیم بھی ہیں اور یہ مجلس تکریم بھی ہے، اور ساتھ میں یہ مجلس تعلیم بھی ہے، اور یہ مجلس تلقین بھی ہے۔ جس کا جوہر ایمانی، جس کا ایمان نزع کے عالم میں ہو، اس کے لیے تلقین ہے، جس کا ایمان زندہ ہو اس کے لیے تعلیم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس ایک عمل کے کتنے ابعاد ہیں،
خدا کی قسم ہماری روحیں نثار ہو جائیں ان بزرگوں پر جنہوں نے یہ تہذیب، یہ ثقافت اور یہ آداب و رسوم مرتب کیے ہیں قرآن مجید اور احادیث ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی تو اسے محض ایک رسمی چیز نہ سمجھیں، رسمی چیز نہ سمجھیں اور بس اب یہ جملے بہت بار کہہ چکا ہوں لیکن پھر بھی کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ خدا کی قسم یہ مجلسیں، یہ عزاداری اور یہ ذکر حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یہ سعادت ہے اور عبادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ پوری مجلس اسی مزاج کی ہو، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ عبادت ہے، سعادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔